ویلکم ٹو مائی چینل۔ حیدر پیلس، جو کہ حیدر حیات نے اپنی زندگی میں بہت محبت کے ساتھ بنایا تھا۔ ان کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے مرتضیٰ حیدر، جن کی شادی اپنی کزن فائقہ سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، زین حیدر اور اس سے 4 سال چھوٹی رامین۔ ان کے بعد ابرار حیدر، جن کی شادی ماں کی مرضی سے عائشہ سے ہوئی تھی، اور شادی کے 5 سال بعد مناہل حیدر ان کی گود میں آئی۔ اس کے 3 سال بعد دعا پیدا ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی عائشہ بیگم کی زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی، اور دعا کی پیدائش کے 1 سال بعد ابرار حیدر نے فائقہ کی چھوٹی بہن فاطمہ سے شادی کر لی، اور شادی کے 1 سال بعد عمر ان کی کل کائنات کے طور پر دنیا میں آیا تھا۔ ان سے چھوٹے وہاب حیدر، جنہوں نے مرتضیٰ حیدر کی 6 ماہ بعد ہی شادی سومیہ سے کر لی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، راہیم جو زین حیدر سے 4 ماہ چھوٹا تھا، اور ردا مناہل کی ہم عمر تھی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں حیدر انڈسٹری کا جانا مانا نام تھا، جسے زین حیدر نے کامیابی کی نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ وہ حال ہی میں LBS سے MBA کی ڈگری لے کر لوٹا تھا۔ ان کے بعد شگفتہ تھی، جن کی شادی مراد سے ہوئی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، ہنا، جس کی منگنی راہیم سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد بلال، اور پھر اقرا۔ سبھی خوشحال اور پرسکون زندگیاں گزار رہے تھے۔ کیا ہوا، تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ اس نے طوبہ کو چھیڑا تو وہ اسے گور کر دیکھنے لگی، اور غصے سے اپنی بک اس کے کندھے پر ماری۔ مناہل، تم نے پرومس کیا تھا تم میرے ساتھ گھر چلو گی۔ یار، میں علی سے سوری کر لوں گی، اور مامی کو بھی بتا چکی ہوں۔ تم بھی ماما کو جانتی ہو نا۔ مناہل نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ دفعہ ہو جاؤ، تمہاری مما کا کسی دن گلا دبا دوں گی، بالکل سنڈریلا کی ماں ہے۔ اس نے اتنے غصے سے کہا جیسے وہ سامنے کھڑی ہو۔ اس نے طوبہ کو گھورا۔ آؤ کینٹین چلتے ہیں۔ اسے کینٹین لے آئی۔ اس ردا کی بچی نے ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ اس نے گریجویشن میرے قسمیں دینے پر کیا ہے، اس نے مسکرا کر طوبہ کو بتایا۔ پھر دونوں ہنس دی۔ کھڑی بھی ہو جاؤ، اب کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے، بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے طوبہ کو کہا، جو چارٹ سے انصاف کر رہی تھی۔ مناہل کے بس ایک ہی ماموں تھے، جن کی 2 اولادیں تھیں، علی اور طوبہ۔ حیدر فیملی کی طرح بہت رئیس تو نہ تھے، مگر ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ علی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگی ہوئی تھی، جس کی خوشی ان لوگوں کو ٹریٹ دے رہا تھا، لیکن مناہل نے ماما کے ایک اور تماشے سے بچنے کے لیے کینسل کر دی۔ اور بھائی راہیم کب آ رہے ہیں؟ برخودار کچھ خبر کی؟ تمام افراد ڈنر کر رہے ہیں، جب مرتضیٰ صاحب نے پوچھا۔ جی، بڑے پاپا کہہ رہے تھے ڈیل فائنل ہو چکی ہے، بس 2-3 دن میں گھر پر ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ بابا، نیکسٹ ٹائم بھائی جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی، رامین نے بہت لاڈ سے باپ سے کہا۔ نہیں رامین آپی، اب میری باری ہے۔ بڑے پاپا، میں جاؤں گا۔ عمر سے بھی صبر نہ ہوا۔ کیوں بھائی، پڑھنا نہیں ہے؟ ابراہیم صاحب نے اپنے لگتے جگر کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ مناہل کی نظریں باپ پر اٹھی، اور ان کے چہرے پر بیٹے کے لیے محبت دیکھ کر دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ دل میں ایک ابال سا اٹھا، جی چاہے یہاں سے بہت دور چلی جائے، مگر سپاٹ چہرہ لیے وہیں بیٹھی رہی۔ بالکل ٹھیک کہا چاچو، رامین نے ہنستے ہوئے عمر کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اب تم دونوں پھر جنگ نہ شروع کر دینا۔ خیر، میں نے تو زیان بھائی کی اپنی لسٹ بنا کر دی تھی، انہوں نے فون پر کہا تھا وہ تمام چیزیں خرید چکی ہیں، ردا نے خوشی سے چہک کر بتایا۔ آپ ہی اپنے بھائی سے پوچھا، میں نے پرفیوم کا کہا تھا، وہ لیا؟ دعا نے پرجوش ہو کر اس ردا سے پوچھا تو تیمی، ماما اور رامین بہت ناگواری سے دیکھا۔ تم پرفیوم کا کیا کرو گی؟ رامین نے طنز سے مسکراہٹ سے پوچھا۔ رامین پر پرفیوم کا کیا کیا جاتا ہے، ظاہری یوز کرے گی، ردا نے فوراً دعا کا دفاع کیا، اور دعا مناہل کی نظریں خود پر محسوس کر کے ایک دم چپ ہو گئی۔ اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ تمہیں برانڈ پرفیوم کی کیا ضرورت، کوئی بھی لوکل یوز کر لو۔ جب سارے بڑی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئے تو عمر نے استحضاء انداز میں کہا، بکواس بند کرو عمر، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ دعا، یہ کیا طریقہ ہے بھائی سے بات کرنے کا؟ فاطمہ بیگم نے فوراً بیٹے کی حمایت میں آ گئی۔ ماما، وہ بھی تو شٹ اپ، نہ جانے کب تمیز آئے گی۔ انہوں نے نفرت سے اسے دیکھا اور لب کاٹتے انہیں دیکھنے لگی۔ دعا، روم میں جاؤ، مناہل نے اسے روم میں جانے کو کہا، تو وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے